अस्सलाम वालेकुम, मैं नईम अरशद आपका पेरेंटिंग कोच आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ आपके पास मौजूद हूँ। आज एपिसोड नंबर 10 है और बहुत बड़ा सवाल पेरेंट्स का और बहुत बड़ी कंप्लेन जब भी पेरेंटिंग होती है, स्पेशली प्री स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ, कि सर बच्चे खाना नहीं खाते। तो इसका इलाज बताएं, इसका इलाज क्या है? इलाज बड़ा सिंपल है और टॉपिक भी बड़ा सिंपल है। ये टोटल रिसर्च के ऊपर बेस कर रहा है, जो रिसर्च है, और इसमें नो डाउट सिर्फ इलाज के ऊपर ही नहीं आज शेयरिंग करनी, उसके साथ साथ आप को उसकी जो टिप्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो बतानी है। और टिप्स और टेक्निक्स के लिए अगेन इम्पॉर्टेंट है कि जो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो मदर हैं, उनको इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। एंड आई एम क्वाइट होपफुल, अगर आप इन टिप्स को अप्लाई करते हैं तो बच्चे इंशाल्लाह जल्द ही खाना खाना स्टार्ट कर देंगे और ये जो कंप्लेन है खाना ना खाने की, इससे बाहर आ जाएंगे। आजकल के बच्चे काफ़ी चूज़ी होते जा रहे हैं और वो हर काम में अपनी मर्ज़ी करने लगे हैं, खाना भी इसमें शामिल है। माँ कुछ भी बना ले, बच्चा सबसे पहले मुंह बनाएगा। मुर्गी पकाओ तो उनका दिल नूडल्स खाने को चाहेगा, नूडल्स बनाओ तो वो चीनी खाने का ऑर्डर दे देंगे। इसी तरह से आपके हर खाने के साथ इनका मूड भी बदलता रहता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही वजह है कि जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ इनकी ज़हनी नशोनुमा भी मुतासिर हो रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पाकिस्तानी सोसाइटी में बड़ा निगलेक्टेड एरिया है कि मेंटल ग्रोथ की तरफ हम थोड़ा सा कम लुक आफ्टर करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारी फिजिकल ग्रोथ है। बात बात पर नाराज़ होने का ताल्लुक भी किसी हद तक अच्छी और मुतवाज़न खुराक ना लेने से है। बच्चों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चिकनाई या चर्बी, हयातीन, नमकियात इंतहाई ज़रूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में जो इम्पॉर्टेंट डाइट स्ट्रक्चर शामिल हैं, उसमें रोटी, चावल, आलू और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियों में पाए जाते हैं। लेकिन बच्चे ये चीज़ें कम खाते हैं। इस तरह प्रोटीन्स बीमारियों के खिलाफ दिफाई किरदार अदा करते हैं। प्रोटीन्स गोश्त, मुर्गी, मछली, अंडे, दूध और पनीर और कुछ सब्जियों वगैरह से हासिल होते हैं, जैसा कि मटर, चना और दालें वगैरह। सब्जियों को तो बच्चे हाथ तक नहीं लगाते, लेकिन मुर्गी और गोश्त वगैरह खा लेते हैं, जिससे इनमें प्रोटीन की भी कमी रह जाती है। नमकियात जैसा कि कैल्शियम से हड्डियां बनती हैं, आयोडीन से थायराइड हार्मोन बनता है, मिनरल्स जैसा कि आयरन से खून में ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत आ जाती है, जिंक सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में मदद फराहम करता है। बच्चे वो अशिया कम खाते हैं जिनमें ये नमकियात पाई जाती हैं। आलमी इदारा सेहत के माहिरीन भी इस हकीकत पर मुत्तफिक हैं कि बच्चों और ख़वातीन के ज़्यादातर अमराज की बड़ी बड़ी वजह नाकिस खुराक है। नाकिस खुराक ख़वातीन में खून की कमी का बाइस बनती है, जिससे इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त मुतासिर होती है और वो रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ बीमारियों में जकड़ती चली जाती हैं, जबकि बच्चे भी नाकिस खुराक से बेहद मुतासिर होते हैं, जिसके सबब न सिर्फ वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहते हैं, बल्कि इनकी नशोनुमा भी मुतासिर होती है। मुतवाजिन और गैर मुतवाजिन गज़ा का आगाज़ बदकिस्मती से बच्चों की पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाता है। मसलन हर नौज़ायदा बच्चा माँ के दूध की शक्ल में कंप्लीट डाइट स्ट्रक्चर की ज़मानत के साथ दुनिया में आता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज की बहुत सी माएँ बगैर किसी माकूल वजह के बच्चों को दूध पिलाने से इनकार करती चली जाती हैं। हालांकि जदीद साइंस ने तो माँ के दूध की हिफाजत को बच्चे के लिए इस कदर ज़रूरी और सूदमंद करार दिया है कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। मिलावटी या जाली दूध के इस्तेमाल से बचपन में ही खुराक की कमी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की लेटेस्ट रिसर्च जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, 65% जो पॉपुलेशन है वो देहाती इलाकों में रहती है, जहाँ खालिस दूध, सब्जियां, दालें और अच्छे अंडे दस्तयाब होते हैं। लेकिन वहाँ भी वालिदैन बच्चों को गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा पर लगा देते हैं। अंडा और दूध की बजाय बिस्किट और डब्बों के मसनूई दूध का आदी बना देती हैं, जो गैर मुतवाज़िन और मुज़र सेहत भी हो सकते हैं। यूनिसेफ ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि अगर पैदाइश से ही बच्चों के दूध तक महदूद रखा जाए, माँ के दूध तक महदूद रखा जाए, तो ना सिर्फ इनकी नशोनुमा बेहतर अंदाज में हो सकती है, बल्कि अगेन इम्पॉर्टेंट है
کہ بچہ جو مینٹلی ہے اور فزیکلی ہے وہ بھی گروتھ کرتا ہے. حالانکہ اگر کمپیئر کیا جائے اس چیز کو تو ڈبے کے اندر یہ سارے کا سارا ڈائٹ سٹرکچر شامل نہیں ہے، جس سے انفارچونیٹلی جو بچے ہیں بیماریوں کا شکار ہونے لگتے ہیں. یونیسیف نے مائی ڈیئر ریسپیکٹڈ پیرنٹس بیک ٹو 2019 ورلڈ چلڈرن رپورٹ میں تمام ممالک کو وارن کیا کہ پوری دنیا میں بچوں کو غیر معیاری اور غیر متوازن غذائیں دے کر ان کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی آرگنائزیشن آپ سارے باپ جانتے ہیں. یہ وہ ایک رپورٹ پبلش کر رہے ہیں کہ اگر بچہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا یا اس کو انسٹرکچر ڈائٹ دی جا رہی ہے تو اس کے کیا آپ کو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اسی رپورٹ میں یونیسیف نے خبردار کیا کہ غیر متوازن اور غیر معیاری غذائیں کھانے سے بچوں کی بہت زیادہ تعداد میں بیماریوں کا شکار ہوتی جا رہی ہیں. 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں سے ہر 3 بچوں میں کم از کم ایک بچہ غیر متوازن غذا کے سبب متاثر ہو رہا ہے. یہ جو بہت بڑی ریشو بن رہی ہے. ان کی نشو و نما صحیح انداز میں نہیں ہو رہی. اس سے یا تو وہ موٹے ہو رہے ہیں اور یا پھر وٹامن اے کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں. اس طرح 6 ماہ تا 2 سال عمر کے ہر 3 میں سے 2 بچوں کو جو بیلنس ڈائٹ ہے وہ نہیں مل پا رہی، جس کے باعث ان کی جسمانی اور دماغی نشو و نما متاثر ہو رہی ہے. ایسے بچے کمزور دماغی حالت، کمزور تعلیم، کمزور جو ان کی قوت مدافعت ہے اس کے حامل ہوتے ہیں اور وہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جن میں سے اکثر اس کے سبب لقمہ اجل بن جاتے ہیں، یعنی کہ ڈیتھ کی طرف وہ لیڈ کرتی ہے بیماریاں. اس بات کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ غذا میں کسی بھی جز کی زیادتی اتنی نقصان دہ ہے جتنی اس کی کمی نقصان دہ. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو سن کے کہ یہ فلاں چیز میں بہت زیادہ آئرن ہے یا کیلشیم ہے یا اے بی سی ڈی وٹامنز ہیں، اس کی کوانٹٹی کو بڑھا دیتے ہیں. اب اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں. خوراک کے اسی توازن کو غیر متوازن غذا کہتے ہیں. اگر آپ کسی ایک پرٹیکولر کیلشیم کی یا وٹامنز کی یا کسی اور اس طرح کے جو امپورٹنٹ منرلز ہیں اس کی کوانٹٹی کو ایکسس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں تو وہ اگین ان بیلنس ڈائٹ سٹرکچر کو لیڈ کرے گا. غذا کی بہترین جو پلاننگ ہے وہی ہوتی ہے جس میں مختلف طرز کی غذائیں شامل ہوں، جس کی مدد سے انسانی جسم میں وٹامنز، فولاد اور دیگر تمام ضروری اجزاء کی کمی نہ ہونے پائے. غیر متوازن غذا نہ صرف بہت سی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں بلکہ دفاعی نظام کو مفلوج کر کے انسانی قوت مدافعت کو کمزور بناتی ہے. آج کل پیرنٹس کا یہ بہت بڑا وہ گلہ بھی اور کمپلین بھی ہے. اور ایون آپ جب چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ بے تحاشا جیسے موسم چینج ہوتا ہے تو بچوں کو وہ اٹیک کرنے لگتی ہے اور وہ پرابلم آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. جیسے آج کل کے موسم میں فلو اور نزلہ زکام اور یہ بیمار بخار کا ہونا اور گلا خراب ہونا یہ بڑا وہ بڑا نیچرل ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ بیلنس ڈائٹ سٹرکچر کا نہ ہونا، جس کے باعث گویا بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں. ایک حالیہ سروے کے مطابق یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ریسپیکٹڈ پیرنٹس کے جو دل کی بیماریوں، فالج اور کینسر کا سب سے بڑا جو ریسورس نکلا ہے ریسرچ کے مطابق دیٹ از ان بیلنس ڈائٹ سٹرکچر. متوازن غذا نہ کھانے والے اور نخرے کرنے والے بچوں کے لیے امریکہ کے اندر مقیم اب یہ ہم سولوشن کی طرف آ رہے ہیں. یہ امریکہ میں ایک خاتون ہیں لالی محمدی کے نام سے. انہوں نے ایک بڑا زبردست، یہ آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گا ریسپیکٹڈ پیرنٹس، اسپیشلی میں مدر سے مخاطب ہوں اور اس کی امیجز بھی میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے درمیان ڈالوں گا تاکہ آپ دیکھ لیں کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا دیٹ از کالڈ فوڈ کلچر، جو امریکہ بھر میں بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے. انہوں نے بچوں کی نفسیات سے کھیلتے ہوئے کارٹونوں اور مختلف اشکال والے کھانے بنانا شروع کر دیے. ان کی بنائی گی کھانے کی پلیٹ پر کسی کارٹون کا گمان ہوتا ہے. ہر شکل کا کھانا ان کی پلیٹ میں موجود ہوتا ہے. وہ ٹام اینڈ جیری ہے، ڈونلڈ ڈک ہے، پوکی ہمون ہے، اسکوبی ڈو بھی ہے، پپائے ہے، دا سیلر ہے اور جانی براوو ہے. ہر طرح کے کارٹونز جو ہے وہ کسی نہ کسی کھانے کی شیپ میں لے آتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے بچے پلیٹ کی طرف دیکھتے ہی ڈش پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور خود کو کسی کھیل کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں. سائیکالوجی سے بیسیکلی پلے کرنا ہے اور زور زبردستی سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بچہ کبھی بھی بات نہیں مانے گا اور کبھی بھی کھانا نہیں کھائے گا. لالی محمد کو امریکہ میں فوڈ آرٹسٹ کا ٹائٹل مل گیا ہے.
انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور بڑا ریگارڈ کر رہے ہیں. انہوں نے ٹائٹل دیا یہ اعزاز ان کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے امریکہ کے اندر, کیونکہ ان کی تیار کردہ پلیٹ آرٹسٹ کا ماسٹر پیس ہوتی ہیں. ڈبل روٹی یا نوڈلز یا پاستا کوکنگ کرنے کے بعد وہ کھانے میں اپنی فنکارانہ صلاحیت کو شامل کر دیتی ہیں, جس سے اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. وہ کسی کھانے پر دوسرے کھانے سے پینٹنگ بھی کرتی ہیں, یعنی وہ بیک وقت 3 کام کرتی ہیں. سب سے پہلے کھانا بنانا, پھر اسے پلیٹوں میں ڈال کر کسی کارٹون کی شکل دینا, اور اس کے بعد اس پر پینٹنگ کرنا. کسی بے وقوف بچے کا دل یہ کھانا نہ کھانے کو چاہے گا. وہ شیر بھی بنا لیتی ہیں اور بلی بھی بنا لیتی ہیں. وہ آلووں کی مدد سے ڈریسنگ اور سبزیوں سے مچھے بھی بنا سکتی ہیں. دالوں اور سبزیوں سے وہ شیر یا چیتے کا جنگل بھی بنا سکتی ہیں. پلیٹیں دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم ہالی ووڈ پہنچ گئے ہیں. لالی محمدی وہ کہتی ہیں کہ اب بچوں کی منتیں کرنا نہیں پڑتی, انہیں بار بار بلانا نہیں پڑتا, بچے خود ہی بھاگ کر میز پر آ جاتے ہیں. ان کھانوں نے 35 سالہ لالی محمد کو سوشل میڈیا سٹار بھی بنا دیا ہے, اور یہ امریکہ کے اندر یہ کانسیپٹ بہت زیادہ ان ہے. ایون پاکستان کے اندر جو میرا لمیٹڈ ایکسپیرینس رہا اسپیشلی پری اسکول کے پیرنٹس کے ساتھ, تو وہاں پہ ڈفرینٹ جو مدر ہیں انہوں نے جو شیئرنگ کی, انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ڈفرینٹ ڈیزائن کے اندر ڈفرینٹ آپ اس کو پینٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اور سجا کے اور بڑا اچھے لیول پہ بچے کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اگر آپ ڈائٹ سٹرکچر بنائیں تو ڈیفینیٹلی بچے اس کو کھاتے ہیں. آج کل کا جو ویدر ہے, ریسپیکٹڈ پیرنٹس, میری آپ تمام مدر سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویدر میں پلیز آپ جنک فوڈز اور نوڈلز وغیرہ سے بچوں کو اوائڈ کروائیں, اور جو بیلنس ڈائٹ سٹرکچر ہے جس میں تمام وٹامنز تمام منرلز ہوں, اس ڈائٹ سٹرکچر پہ بچوں کو لے کے آئیں. آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ آج کی یہ جو کھانا نہ کھانے کی ویڈیو ہے بچوں کی, اور اس کی جو میں نے ریمیڈی آپ سے شیئر کی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی. انٹل فار نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.